فاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير معين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اما بعد. مجھے ٹیشو دے دیں گے؟ ٹیشو ایک ٹیشو پیپر دے دیں. شکریہ بہت اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات بر محمد وآل محمد. محرم الحرام کی دوسری تاریخ ہے اور محرم الحرام کی دوسری تاریخ ہے اور ہم نے کل اپنے اس موضوع کا آغاز کیا تھا اس مقام پر، وہ ہے شرح زیارت جامع کبیرہ، اور ہم نے گزارش کی کہ انشاءاللہ اس زیارت میں ہم اہل بیت اطہار کا جو تعارف خود امام علیہ السلام نے اپنے زبان مطہر سے ارشاد فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کریں گے. کل چونکہ
آف تھا، ہالیڈے تھا، اس بنیاد پر ہماری گفتگو تھوڑی سی لمبی رہی تھی، تقریباً 1 گھنٹہ ہماری گفتگو ہوئی تھی، لیکن ورکنگ ڈے کے حساب سے ہماری گفتگو محدود رہے گی تاکہ جو مومنین اپنے آفیسز میں دوبارہ پہنچنا چاہتے ہیں کام پر وہ دوبارہ جا سکیں اور اس میں کوئی تاخیر نہ ہو۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام، ان کی مودت اور محبت جو زیارت جامع کبیرہ کا اصل موضوع ہے، جو اصل ٹاپک ہے اس زیارت کا، یہ تمام عبادتوں میں سب سے اہم اور سب سے افضل عبادت ہے کہ اگر یہ عبادت نہ ہو تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج اور زکوٰۃ و خمس قبول ہے، جب تک اہل بیت اطہار کی مودت ساتھ میں شامل نہ ہو۔ کہ سرکار ختم مرتبت نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، اگر کوئی شخص 1000 برس عمر پائے، 1000 برس، اور دن بھر ساری زندگی روزہ رکھتا رہے اور ساری رات عبادت نماز شب میں گزارے اور 1000 جہاد کرے اور کوہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی زکوٰۃ میں دے دے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مر جائے لیکن تیری محبت نہ رکھتا ہو تو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ وہ جنت کی خوشبو جس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ 500 برس کے فاصلے سے وہ خوشبو سنی جائے گی، سونگی جا سکے گی۔ جنت، اس کا 500 برس کا فاصلہ، اتنا سفر آپ طے کیجئے، وہاں تک جنت کی خوشبو جا رہی ہوگی۔ رسول اللہ نے کہا جنت میں جانا دور کی بات، 500 برس کے فاصلے پر رہے گا، خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ لہذا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، کسی نے سوال کیا جب مولا سے کہ مولا دین کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، تو امام نے فرمایا کہ الدین علی خمسۃ اسس، کسی روایت میں اسس ہے یعنی اساس کی جمع ہے اسس یا بنیاد، جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں۔ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ فرمایا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی ولایت ان 5 چیزوں پر ہے۔ تو اس نے سوال کیا کہ مولا ان میں سے کیا نماز سب سے افضل ہے؟ امام نے کہا اللہ۔ کہ مولا روزہ افضل ہے؟ کہا اللہ۔ زکوٰۃ اور حج افضل ہے؟ کہا اللہ۔ تو مولا کیا افضل ہے؟ کہ ولایتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی ولایت ان میں سب سے افضل ہے۔ تو جیسے ہی اس نے جملہ سنا تو اسے سوال کیا، علت جاننے کی کوشش کی، مولا لما، کیوں آپ کی ولایت ان سب میں کیوں افضل ہے؟ تو امام نے ایک وجہ بیان کی، شاید اس سے پہلے آپ نے روایت نہ سنی اس انداز سے۔ امام نے وجہ بیان کی کہ ولایت اہل بیت اطہار کیوں سب سے زیادہ افضل ہے۔ امام نے کہا اس لیے کہ نماز حاضر پر پوری ہے لیکن مسافر پر قصر ہو جاتی ہے، روزہ مسافر پر معاف ہو جاتا ہے، حج فقط صاحب استطاعت پر واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ جو نصاب تک پہنچ جائے فقط اس پر واجب ہوتی ہے، لیکن ہم اہل بیت کی ولایت وہ ہے حاضر ہو یا مسافر ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، مریض ہو یا جوان ہو، کسی عمر کا ہو کسی مسلک کا ہو، اہل بیت کی ولایت سے کوئی مستثنا نہیں۔ صلوات برائے خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات اللہ۔ اس ولایت کے دائرے سے کوئی مستثنا نہیں ہے، اس میں سب شامل ہے۔ لہذا یہ ایک واحد عبادت ایسی ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی کمی کسی مقام پر نہیں ہے، ہر عبادت میں کہیں نہ کہیں گنجائش موجود ہے، لیکن ولایت اہل بیت اطہار میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا اس ولایت کو جو نہیں مانتا اس کا دین خطرے میں ہے، اسی ولایت کے صدقے میں دین بچا ہے۔ علامہ سید علی نقی نقن صاحب اعلی اللہ مقامہ، جو کراچی بھی آتے تھے مجالس پڑھنے کے لیے، ان کی کتابیں بہت موجود ہیں، البتہ تھوڑی سی مشکل کتابیں ہوتی ہیں، ان کی اردو ذرا سی ثقیل اور مشکل ہوا کرتی تھی۔ تو علامہ نقن صاحب ایک مرتبہ کانفرنس میں شرکت فرما رہے تھے انڈیا میں، بہت جلیل القدر عالم ہے، ان کے ساتھ کچھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں ہندوستان میں، ان کے ساتھ کچھ زیادتیاں بھی کی گئی ہیں، اور یہ ہماری قوم کے لیے ایک مشکل ہے کہ بہرحال اگر کسی کی کوئی بات اچھی نہ لگے تو اس کی ساری زندگی کی جو محنتیں اور ساری زندگی کی جو خدمتیں اسے ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ حتیٰ میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، زیادہ ڈیٹیل کیونکہ موضوع نہیں ہے میرا کہ میں اللہ نقن صاحب پہ گفتگو کروں، ان کا پتلا تک بنا کر جلایا گیا، جبکہ واضح اور مسلم مجتہد تھے، یعنی ایسے مجتہد کہ پرانے دور میں اجازت نقل حدیث دیا جاتا تھا مجتہدین کی طرف سے، ہر ایک کو حدیث بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی،
کہ جس کی جو مرضی آئے وہ اپنی طرف سے حدیث بیان کر دے. نہیں، یہ حدیث بیان کرنا یہ ایک سنگین اور مشکل مسئلہ، اس لیے کہ ہمیں کیا معلوم ہے کتاب میں حدیث لکھی ہوئی صحیح ہے یا نہیں ہے. کسی نے لکھ دیا کتاب میں کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، ہمیں معلوم ہے کہ واقعی چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، اس کا راوی درست ہے یا نہیں، اس کی سند صحیح ہے یا نہیں. تو اجازت نقل حدیث دیا جاتا تھا کہ فقط خاص لوگوں کو حدیث بیان کرنے کی اجازت ہوتی تھی. مجتہدین اپنے شاگردوں کو دیا کرتے تھے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا آیت اللہ مرشی نجفی کا، کہ جو قم میں مدفون ہے، جن کی کئی مرتبہ امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے. ان کا مشہور کتاب خانہ ہے کہ جنہوں نے وصیت کی کہ میرے ساتھ اس مصلی کو دفن کرنا کہ جس میں 70 برس میں نے نماز شب کو انجام دیا. 70 برس مسلسل اس بزرگ عالم نے نماز شب کو انجام دیا، اور کہا نماز اور ساتھ ساتھ اس رومال کو دفن کرنا کہ جس میں 70 برس حسین کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کو جمع کیا ہے. کہ یہ دو میرے سامان شفاعت ہیں، ایک نماز اور ایک حسین. تو یہ بہت جلیل قدر عالم ہے. علامہ نقل صاحب، انہوں نے اجازت نقل حدیث دیا تھا آیت اللہ مرشی نجفی کو. یعنی یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آغا مرشی نے انہیں دیا تھا، انہوں نے آیت اللہ مرشی نجفی کو جب دونوں نجف میں ہوتے تھے تو اجازت نقل حدیث دیا تھا. اس لیول کے عالم ہیں علامہ نقل صاحب. ہم نے اپنے بزرگوں کی قدر نہیں کی ہے. تو ایک مرتبہ ایک کانفرنس میں شریک تھے. اس کانفرنس کا موضوع یہ تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اچھا، اب یہ موضوع تو کتنا وسیع ہے، آپ اس کو پھیلانا چاہیں تو ہو سکتا ہے اس کو اشرا بھی پڑھ دیں، کربلا نہ ہوتی تو کیا کیا اثرات ہوتے. لیکن انٹرنیشنل کانفرنس تھی، اس میں شیعہ، سنی، سکھ، عیسائی، ہندو سب شریک تھے. تو علامہ نقل صاحب شیعوں کی نمائندگی کر رہے تھے، اور وقت سب کے پاس 5 منٹ کا تھا. خطبہ بہت تھے، 5 منٹ کا وقت تھا. اس میں آپ بیان کیجئے کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. تو اس میں سے ایک کے بعد ایک خطیب آتے ہیں، جلدی جلدی بس جیسے ہی بات شروع کی فوراً انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا، یہ ہوتا، ایسا مسئلہ ہوتا. علامہ نقل صاحب جب وہ تقریر کیا کرتے تھے، عام ان کی جو تقاریر ہوتی تھی اشرا جب پڑھتے تھے تو بہت مختصر خطبہ پڑھتے تھے. 1 گھنٹے کی تقریر میں 1 منٹ کا خطبہ پڑھ کے وہ بات شروع کر دیا کرتے تھے. اس وقت 5 منٹ کا وقت تھا. نقل صاحب آتے ہیں اور آ کر انہوں نے لمبا خطبہ پڑھنا شروع کیا. جو 1 منٹ کا پڑھتے تھے وہ انہوں نے 5 منٹ کی کل تقریر ہے، انہوں نے لمبا خطبہ آرام آرام سے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے خدا کی حمد و ثنا بیان کی تفصیلی، اس کے بعد اہل بیت اطہار پر درود تفصیلی بیان کیا. 4.5 منٹ خطبے میں نکال دیے. اور لوگ وہاں جو مومنین بیٹھے ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ جو ہمارے مولوی صاحب آئے انہوں نے تو وہ تو 4.5 منٹ انہوں نے خطبے میں نکال دیے. اب آدھا منٹ بچا، کیا بولیں گے اس پر؟ دوسرے تو پتہ نہیں کیا کیا بول کے گئے. تو لوگ ادھر ادھر بے چین ہو رہے تھے. انہوں نے محسوس کیا، کہا کہ میں نے عمدن یہ کام کیا ہے. 4.5 منٹ کا خطبہ پڑھا، اس کے بعد کہا کہ اصل میں ایک جملہ فقط کہنا چاہتا ہوں، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. موضوع ہے تو اس جملے کی لذت اور اس کے لطف کو سمجھ پائیں گے کون؟ جنہیں تاریخ معلوم ہے. جو تاریخ جانتے ہیں وہ اس کی گہرائی کو سمجھ پائیں گے. کیا موضوع ہے کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. کہا جمعہ بدھ کے دن ہوتا اگر کربلا نہ ہوتی تو. اللہ اکبر. بس ایک جملہ کا اترا ہے، جمعہ بدھ کے دن ہوتا. کیا مطلب ہے؟ اچھا ہو سکتا ہے میرے یہاں بچے کو سمجھ نہ پائے اس جملے کو. یہ حاکم شام نے، یزید کے باپ نے کام کیا تھا کہ ایک مرتبہ اسے سفر پر جانا تھا، جمعے کا دن تھا تو سفر پر جانا تھا. پہلے سے پلان تھا کہ بھائی جمعے کو سفر پہ جانا ہے. اب یہ کہ اپنی جگہ کسی اور کو جمعہ پڑھانے کے لیے بھیج دے تو بھائی اس کی حیثیت، اس کی ویلیو ہو جائے گی. تو خود جمعہ چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا اور اپنی طرف سے کسی اور کو بھیجنا نہیں چاہ رہا تھا. تو اس نے ارادہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں جمعہ 2-3 دن پہلے پڑھا دیتے ہیں، کیا فرق پڑے گا. تو جب اس نے اناؤنسمنٹ کرنے کی کوشش کی تو عمر ابن عاص اس کا جو وزیر تھا اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ جمعہ 2-3 دن پہلے. تو اس نے کہا کہ کیا کیا جائے. کہ ایک کام کیجئے، ایسا کیجئے کہ پہلے وعلیکم السلام کہ پہلے لوگوں کو چیک کر لیجئے کہ لوگ کس لیول پر ہیں، ابھی یہ برداشت بھی کر سکیں گے یا نہیں. کہ چیکنگ کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ایک بدعت ایجاد کر دیجئے، نئی چیز دیکھیں لوگ قبول کر لیتے ہیں یا نہیں. تو کیا کریں؟ کبھی ایسا کریں، آ کر اعلان کریں آپ کہ جس طرح سے شریعت اسلام میں ہے کہ جانور کو حلال کیا جاتا ہے اور جب تک اس پر اللہ اکبر اللہ کا نام نہ لو تو وہ حلال نہیں ہوتا، اسی طرح سے آج جو کوئی آلو، ٹماٹر، پیاز کو کھائے گا وہ بھی جب تک اللہ کا نام لے کر اسے ذبح نہ کرے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگا. تو آج سے جتنے گھر میں آلو، ٹماٹر، پیاز کھائیں سب اللہ اکبر کہہ کے پہلے اس کو کاٹیں اور پھر کھائیں. اگر لوگ آپ کی یہ بات مان لیں کہ بھائی بادشاہ نے کہا ہے، خلیفۃ المسلمین نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا،
مان لیں تو بس پھر سمجھ جائیے کہ جو اللہ اکبر کہہ کے ٹماٹر کو ذبح کرے گا وہ بدھ کے دن جمعے کی نماز بھی پڑھ لے گا. جزاک اللہ. خوشی ہوتی ہے کہ جوان جب اس بات کو سمجھ پائے اس انداز سے. تو وہ صاحب آئے, انہوں نے اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب علی جو اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے وہی پیاز اور ٹماٹر حلال ہے, باقی حرام ہے. اور لوگوں نے شروع کر دیا کرنا. اور اس کے بعد انہوں نے اگلے دن اعلان کیا کہ بادشاہ جا رہے ہیں سفر پر, تو اس ہفتے جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھائی جائے گی, اور بدھ کے دن جمعے کا خطبہ ہو گیا. یہ بالکل ویسا ہی ہے. مثلا جیسے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ بھئی دیکھیے وضو ضروری ہے نماز کے لیے, وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. تو ایک صاحب بیچ میں سے کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا مولانا صاحب کیا ہم پڑھتے ہوتی ہے, کیسے نہیں ہوتی, ہم وضو کے بغیر پڑھتے ہو جاتی ہے. تو جو ہو جاتی ہے وہ آپ کے یہاں ہو جاتی ہے, اصل بات یہ کہ اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو جمعے کے دن بدھ کے دن جمعے کی نماز ہو جاتی ہے, تو ہاں ہو جاتی ہے, پڑھا دی انہوں نے. تو علامہ نقن صاحب نے کہا, اب جو اس تاریخ سے واقف نہیں تھے جو جملہ دوہرا دو, کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا کہ جمعہ بدھ کے دن پڑھایا جا رہا ہوتا. یہ حسین ابن علی کا احسان ہے, خالی شیعوں پر نہیں, جہاں جہاں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا نام اور کلمہ بلند کیا جاتا ہے, یہ علی کے فرزند حسین مظلوم کا صدقہ ہے. برائے خوشنودی سید الشہداء بلند تر سلامات. صاحب نے غور فرمایا یہ ظلم ہوا ہے اسلام کے ساتھ. تو سید الشہداء آ کر قربانی پیش کرتے ہیں, اہل بیت اطہار نے بچایا. یہ اہل بیت زیارت جامع کبیرہ کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اسی جملے سے ہوتا ہے کہ جو مومنین کل نہیں تھے, اور میں نے کچھ تمہید بیان کی تھی کہ یہ زیارت ہمارے 10ویں امام امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب زیارت ہے. کہ امام نے اپنے صحابی سے کہا کہ تم ہم اہل بیت میں سے کسی کے بھی حرم میں جاؤ تو یہ زیارت پڑھ لینا. ایک اور زیارت ہے جسے زیارت جامع صغیرہ کہتے ہیں. وہ زیارت جامع صغیرہ بھی تمام اہل بیت کی زیارت ہے, وہ مختصر ہے, اگر آپ کے پاس وقت نہ ہو تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور وہ بھی مفازل الجنان میں موجود ہے. اور زیارت جامع کبیرہ بھی موجود ہے, اور اس میں اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ اگر آپ پوری زیارت ایک ساتھ نہ پڑھ سکیں تو ڈیوائڈ کرتے ہوئے, مثلا صبح کے وقت, دوپہر کے وقت, شام کے وقت, یا آج کے دن اور باقیہ کل کے دن اور پھر بقیہ پرسوں کے دن یوں بھی پڑھی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے دعا ابو حمزہ صومالی کے بارے میں رمضان المبارک میں علماء کرام اور مجتہدین سے میں نے بات سنی ہے کہ دعا ابو حمزہ صومالی بہت بڑی دعا ہے, دعائے سحر, اس میں پوری پڑھی نہیں جا سکتی سحری میں عام طور پر. تو کہتے ہیں کہ آپ ڈیوائڈ کر لیجئے اس دعا کو, اور 10 دن دعا ابو حمزہ صومالی کو ڈیوائڈ کرتے ہوئے روزانہ 10-10 منٹ پڑھیں گے تو 10 دن میں دعا ابو حمزہ صومالی پوری ہو جائے گی. اس طرح سے آپ کم از کم مہینے میں 3 مرتبہ دعا ابو حمزہ صومالی پڑھ سکیں گے. تو زیارت جامع کبیرہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ ڈیوائڈ کر لیں اور ڈیوائڈ کر کے پھر اسے پڑھ سکتے ہیں. اور ہم نے کل عرض کیا تھا کہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں, جو کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکیں ان کے لیے بیٹھ کر بھی پڑھنے کی گنجائش ہے. یہ کتاب میں اپنے ساتھ لاتا رہوں گا اس لیے کہ تفصیلی زیارت ہے اور ایک ایک جملہ ہم اس کا پڑھتے رہیں گے, اور ترجمے کی حد تک بھی پوری ہو جائے تو بہت ہے, اس لیے کہ تھوڑی سی تفصیلی ہے یہ. تو میں چاہتا ہوں کم از کم ترجمہ اس کا پورا آپ کے سامنے آ جائے اور تھوڑی تھوڑی تشریح بھی ساتھ میں ہوتی رہے کہ امام علیہ السلام کس کس جملے میں کیا کیا بتلانا اور سمجھانا چاہ رہے ہیں. زیارت کا آغاز کرتے ہیں اس کا, اور اس سے پہلے انشاءاللہ اہل بیت اطہار کی توفیق ہمارے شامل حال رہے اور ہمارا پڑھنا اور آپ کا سننا ان کی بارگاہ میں قبول ہو سکے انشاءاللہ. اس کے لیے ایک درود بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. محمد و آل محمد صلوات. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام ہو. یہ وہ جملہ ہے کہ جب آئے تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو سیوطی اپنی تفسیر در المنصور میں کہ جو اہل سنت کے مفسر ہیں انہوں نے لکھا کہ روزانہ رسول فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 2 مرتبہ دن میں روزانہ مسلسل 6 ماہ تک, جب تک حضور زندہ رہے, حضور کی زندگی میں یعنی تقریباً 6 ماہ پہلے یہ آیت نازل ہوئی, آیت تطہیر والی.
تو آیت کے نزول سے لے کر حضور کی وفات تک 6 مہینے مسلسل فاطمہ زہرا کے دروازے پر جاتے تھے اور اس دروازے پر کھڑے ہو کر یوں سلام کیا کرتے تھے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام۔ 6 ماہ تک اس دروازے پر۔ لہذا بیوی نے کہا کہ میں تصور نہیں کر سکتی کہ جہاں کائنات کا رسول آ کر کھڑا ہوتا ہو اور سلام کرتا ہو، کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اور اس در پر آگ لے کر آ جائے۔ یہ بتلانے کے لیے تھا۔ حضور انشاءاللہ خداوند متعال مدینہ منورہ کی زیارات بھی آپ کو نصیب فرمائے کہ آپ انشاءاللہ وہاں جا کر دیکھیں کہ جو پرانی مسجد النبوی تھی حضور کے دور کی، تو مسجد کے اطراف میں اصحاب کے گھر تھے اور امیر المومنین کا گھر بھی وہیں تھا، حجرہ فاطمہ زہرا بھی وہیں تھا۔ اور اصحاب کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے ایک دروازہ مسجد کے اندر بنایا ہوا تھا جو مسجد کے اندر کھلتا تھا، ایک دروازہ اپنے گھر کا مسجد کے دوسری طرف، گھر کے دوسری طرف بنایا ہوا تھا جو بازار کی طرف کھلتا تھا۔ تو جب انہیں بازار جانا ہوتا تھا تو وہ دوسرے دروازے سے آ جاتے تھے، جب مسجد جانا ہوتا تھا تو اسی دروازے کو یوز کیا کرتے تھے۔ اور رفت و آمد اصحاب کے دروازے سے اتنی زیادہ ہونے لگی کہ مسجد ڈسٹرب ہو گئی تھی، اور امیر المومنین کا جو دروازہ تھا وہ بھی اس طرح سے تھا کہ ایک دروازہ مسجد کی طرف تھا، ایک دروازہ دوسری طرف تھا۔ وَسَدَّ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَهُ، دعائے ندبہ کا جملہ ہے۔ ایک دن رسول نے اعلان کیا، تمام اصحاب کو حکم دیا کہ سب مسجد کی طرف جو دروازے کھلتے ہیں سب دروازے بند کر دیے جائیں سوائے علی ابن ابی طالب کے دروازے کے، فاطمہ زہرا کے دروازے کے، وہ دروازہ مسجد کی طرف کھلا رہے گا۔ بی بی کا دروازہ کھلا رہا، اور لہذا امیر المومنین اسی طرف سے آیا جایا کرتے تھے مسجد میں۔ اور پھر اس بات کے بعد کہ جب رسول نے علی کا دروازہ کھلا رکھوایا اور اسی بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کا دروازہ، فاطمہ زہرا کا دروازہ۔ رسول مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، رسول کو جب بی بی کے گھر آنا ہوتا تھا تو رسول بھی اسی دروازے کا استعمال کیا کرتے تھے، یعنی یہ دروازہ فقط پنجتن پاک سے مخصوص تھا۔ تو رسول اس دروازے پر کھڑے ہو کر، یعنی کیا مطلب؟ اب آپ ذرا سا میپ کو اپنے ذہن میں لے کر آئیے گا کہ رسول مسجد میں نماز پڑھا کر آتے ہیں بی بی کے دروازے پر، بی بی کا دروازہ مسجد ہی کی طرف کھلتا ہے، یعنی تمام اصحاب اس وقت مسجد میں موجود ہیں، رسول کے ساتھ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ اس وقت مسجد میں موجود ہیں، اور رسول ان کے سامنے دن میں 2 مرتبہ مسلسل 6 ماہ فاطمہ زہرا کے در پر آ کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، تاکہ اصحاب سنتے رہیں، لوگ جانیں۔ تو یہ وہ جملہ ہے، اور یہ اہل بیت اطہار، اس میں ظاہر ہے کہ میں اس ڈیبیٹ میں اب نہیں جانا چاہوں گا، یہ یہاں کے اس وقت موضوع بھی نہیں ہے کہ ہم بحث کریں کہ اصحاب، بعض لوگوں نے کہا جناب وہ بھی شامل ہیں، بعض نے کہا ازواج شامل ہیں، بعض نے کہا کہ رسول کی وہ اولادیں کہ جو حضرت ابراہیم، حضرت قاسم جن کا انتقال ہو گیا تھا وہ بھی شامل ہیں۔ کون کون ہے اس میں، مجھے اس بحث میں نہیں جانا، صرف اتنا بیان کرنا ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ بحث پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ خود جب قرآن تعارف کروائے کہ یہ کون ہے تو آپ قرآن کی بات مان لیجیے۔ قرآن نے کہاں تعارف کروایا؟ آپ کہیں گے مولانا قرآن جو بات موجود ہے وہ کلیئر نہیں ہے، اس میں بہت سے احتمالات ہیں۔ نہیں، ایک جگہ بالکل کلیئر قرآن نے تعارف کروایا، کب؟ جب اسلام کو ضرورت ہوئی اور رسول اپنے اہل بیت کو لے کر نکلے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اس وقت کلیئر تعارف کروایا کون ہے ابناءنا۔ یہاں پر کسی نے اچھی بات کہی تھی کہ جب آیت نازل ہوئی کہ ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، اور تم اپنی عورتوں کو اپنے عورتوں کو، تم اپنے نفسوں کو، ہم اپنے نفسوں کو، تو اصحاب یہ تو سمجھ گئے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم حضور کی عورتوں میں داخل ہو جائیں، ظاہر ہے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم حضور کے نفسوں میں داخل ہو جائیں۔ تو ایک چانس ہے کہ رسول کے بیٹوں میں امت بیٹے کی جگہ پر ہوتی ہے، تو ان کے ذہن میں خیال تک وہ اگلے دن جب رسول لے کر جائیں گے تو شاید بیٹوں میں چانس بنتا ہے ہمارا کہ ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ اچھا، رسول کے واقع حقیقی بیٹے جو ایسا ہو کہ رسول اللہ کی نسل پاک سے ہوں وہ نہیں تھے، وہ انتقال ہو چکا تھا، حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت طاہر، ان کا انتقال ہو چکا تھا، یہ موجود نہیں تھے۔ لہذا وہ یہ کہہ رہے تھے، ان کے ذہن میں خیال یہ تھا کہ کیونکہ رسول کے اپنے بیٹے تو ہیں نہیں، اب رسول ہم ہی لے کر جائیں گے۔
تو اس بات کو سمجھانے کے لیے ہماری اردو زبان میں ایک بڑا لطیف جملہ کسی نے کہا کہ جب اصحاب جمع ہو گئے صبح کے وقت تو رسول اللہ نے سید الشہداء کو اور مولا حسن علیہ السلام کو ساتھ لیا اور جانے لگے، اور انہیں دیکھ کر کہا کہ یہ ہیں میرے ابنانا اور تم ابنانا، اب تم ابنانا، یہ ہیں میرے ابنانا فقط، اور انہیں لے کر چلے۔ اور ہم ان کی معرفت، مسلمان ان کی معرفت میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، وہ رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن وہ عیسائی عالم وہ ان کی معرفت رکھتا تھا کہ جیسے ہی یہ پنجتن پاک وہاں پہنچے ہیں تو اس نے اپنی قوم سے کہا خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ خدا سے دعا کریں کہ پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائے تو پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا، خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، نسل عیسائیت ختم ہو جائے گی، مذہب عیسائیت ختم ہو جائے گا۔ لہذا یہاں کامل اہل بیت اطہار کا تعارف کروایا گیا، اور اسی لیے ہم نے سرنامہ کلام میں اس آیت کو قرار دیا ہے۔ اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے اور بھی آیتیں تھیں، لیکن اس آیت کا انتخاب ایک خاص وجہ سے کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی آیات میں، آیت تطہیر میں وہاں تو اہل بیت کا نام، اہل بیت کا لفظ موجود ہے باقاعدہ، لیکن وہاں پر وہی کہ جناب ازواج شامل ہیں یا دوسرے بھی شامل ہیں۔ آئے مباہلہ میں 100% ابھی مدینہ منورہ میں تقریباً 3-4 مہینے قبل وہاں موجود تھا، میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، تو وہاں جو قرآن رکھے ہوئے ہیں محمد وآل محمد صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وہاں جو قرآن موجود ہے مدینہ منورہ میں، اس میں کچھ ایسے ہیں کہ جو تفسیر کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ وہاں جا کر میں نے قرآن اردو زبان میں دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے ملا نہیں، اس وقت وہاں کشمیری زبان میں تھا، تو انٹینشنلی کشمیری زبان حالانکہ میں نہ سمجھ سکتا ہوں نہ پڑھ سکتا ہوں، انٹینشنلی میں نے اسے لیا اور میں نے کہا کہ آئے مباہلہ کم سے کم وہ سمجھ میں آ جائے گی، کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا اس میں۔ تو اس میں جب میں نے کھولا مسجد النبوی میں جو قرآن آفیشلی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے تھا، اس میں آئے مباہلہ جب کھولی اور اس کی تفسیر میں دیکھا تو ظاہر چونکہ کشمیری میں تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن واضح طور پر محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے نام سمجھ میں آ گئے۔ صلوات پر محمد اور آل محمد۔ کلیئر لکھا ہوا تھا، اور میں نے بڑا ڈھونڈا کہ کہیں کسی اور کا نام بھی آس پاس موجود ہو، تو کہیں کسی کا نام نہیں تھا، تو اونلی پنجتن پاک۔ اور یہ جو پنجتن پاک ہیں ان کا مباہلہ کے واقعے میں خاص طور پر اس انداز سے ذکر ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی دلیل ہے۔ دیکھیے اسلام پر ایک وقت تھا، اس لیے کہ مباہلہ کا واقعہ وہ تو نہیں پیش کرنا مجھے، اسلام پر ایک وقت یہ آیا تھا کہ عیسائی علماء آئے ہیں اسلام کے مقابلے کے لیے، تو رسول اللہ آفیشلی انہیں لے کر جا رہے ہیں، آفیشلی اسلام کا نمائندہ بن کر یہ ہستیاں جا رہی ہیں۔ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جناب تم اپنی مجلسوں میں آل محمد کا ذکر کرتے ہو، ان کے فضائل پڑھتے ہو، کبھی علی کا ذکر، کبھی فاطمہ زہرا کا ذکر، کبھی حسنین کا ذکر، تم باقیوں کا ذکر تم نہیں کرتے، تو اگر انہی کا ذکر کرتے ہو تو میں عام طور پر سے گزارش کیا کرتا ہوں بھائی قرآن کی آیت یہیں تک محدود ہے، ابنا انا و ابنا اکم تو ہم نے حسن اور حسین کا ذکر کیا، نساء انا و نساء اکم تو ہم نے فاطمہ زہرا کا ذکر کیا، وانفسنا وانفسکم تو ہم نے امیر المومنین کا ذکر کیا۔ اگر آپ کسی اور کا ذکر بھی کہلوانا چاہتے ہیں تو قرآن میں آیت بتلائیے اصحابنا و اصحابکم و ازواجنا و ازواجکم سے، تو پہلے آپ اس میں سے اضافہ کر کے ہمیں بتلائیے کہ کہیں وہ موجود ہو تو ہم بھی اپنی مجلسوں میں ذکر کریں۔ بھائی جب اللہ ان کے ذکر پر رک جاتا ہے تو ذاکر کی کیا مرے؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم، تو اللہ ان کا ذکر کرتا ہے، اور ان کے ذکر کے بعد کسی اور کا ذکر نہیں کیا اللہ نے، بس یہاں پر ذکر کر کے رک گیا پروردگار عالم۔ تو بس ہم بھی یہی کرتے ہیں، اپنی مجالس میں ان کا ذکر کرتے ہیں، یہ تو سنت پروردگار ہے۔ اور جب نفس رسول پر علی فائز ہیں تو جہاں علی کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ کا ذکر ہے۔ نفس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفس یعنی میں خود، اور یہ نفس کہنا قرآن کی روح سے کہ جب امیر المومنین کو لے کر جایا جا رہا ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے اپنی کتاب میں لکھا جو انہوں نے توضیح المسائل ان کی ہے، اس میں شروع میں عقائد پر تھوڑی سی انہوں نے بحث کی ہے توضیح المسائل کی ابتدا میں۔ عام طور پر مجتہدین کی توضیح کی ابتدا میں نہیں ہوتا عقائد پر بحث، لیکن آیت اللہ وحید خراسانی کی توضیح کی ابتدا میں ہے۔ تو انہوں نے امامت کے چیپٹر میں لکھا کہ خود قرآن میں انفسنا کا لفظ
باقی کوئی اور دلیل موجود نہ ہو. لفظ انفسنا خلافت بلا فصل امیر المومنین کی دلیل ہے. اس لیے کہ رسول کے بعد جب نفس رسول موجود ہو تو کسی اور کو کیا حق ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی اور کو خلیفہ بنا دیا جائے. نفس رسول خود موجود ہے، جسے قرآن نے نفس رسول کہا ہے. تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کسی اور کا انتخاب کرنے والے؟ اور نفس رسول کا مطلب خود جو اہل سنت کے سب سے بڑے مفسر ہیں فخر الدین رازی، انہوں نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھا، کہا کہ اس نفس کا مطلب کیا ہے. نفس کا بہت جید مفسر ہیں، البتہ متعصب بھی ہیں، لہذا آخر میں بات کو چینج بھی کر دیا انہوں نے، لیکن ابتدا میں لکھا، کہا کہ رسول اللہ چونکہ تمام انبیاء سے افضل ہیں تو علی کے نفس رسول ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ علی بھی تمام انبیاء سے افضل ہوں. اس لیے کہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ رسول کو حاصل ہے وہ سب کا سب علی کو حاصل ہے، سوائے اس کے کہ خود کوئی ایکسیپشن رسول کر دیں کہ یہ صرف میرے لیے. وہ کیا ایک مقام پر کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. ایک استثناء خود رسول نے کر دیا کہ اے علی تو نبی نہیں ہے، نبی فقط میں ہوں. اس کے علاوہ جو کچھ رسول کو حاصل وہ علی کو حاصل. نفس رسول کا لفظ بتلا رہا ہے. اور فخر الدین رازی نے لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ مطلب ہے اس کا. اور پھر انہوں نے کہا کہ میری اپنی دلیل، میرا اپنا قیاس نہیں ہے، بلکہ خود حدیث رسول بھی اس بات کی گواہ ہے کہ جیسے رسول تمام انبیاء سے افضل ویسے علی تمام انبیاء سے افضل. دلیل کیا ہے اس کی؟ کہ اس لیے کہ رسول نے خود ارشاد فرمایا، اہل سنت کے عالم ہے لکھتے ہیں، رسول نے خود ارشاد فرمایا کہ من اراد ان ينظر آدم فی علمہ ونوحا فی عزمہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی علمہ وعیسیٰ فی ہیبتہ وزہدہ فلینظر الی علی بن ابی طالب. جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے، جو نوح کو ان کے عزم میں دیکھنا چاہے، جو ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے، جو موسیٰ کو ان کے علم اور ہیبت میں دیکھنا چاہے، عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، تو اسے چاہیے کہ چہرہ مبارک علی بن ابی طالب پر نگاہ کر لے. اللہ یہ پورا استدلال وہ بنا رہے ہیں. آخر میں انہوں نے کیسے اپنی بات کو چینج کیا وہ بھی گزارش کرتا ہوں، کہیں نہ کہیں تو بہت ظاہر ہوگا نا، بلکہ ایک جملہ آگے بڑھ کر کہہ دو بھائی کہیں نہ کہیں تو ولادت کا پتہ چلے گا نا، بس اتنا کہنا کافی ہے، تو پتہ چلے گا کہیں نہ کہیں. تو انہوں نے پوری استدلال لکھا. اور پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی علی میں آدم کی صفت بھی ہے، علی میں نوح کی صفت بھی ہے، علی میں ابراہیم کی صفت بھی ہے، علی میں موسیٰ کی صفت بھی ہے، علی میں عیسیٰ کی صفت بھی ہے. یعنی علی اس سمندر کا نام ہے کہ اگر فضیلتیں پھیل جائیں تو سلسلہ انبیاء و مرسلین بنتا ہے، اور فضیلت سمٹ جائے تو نام امیر المومنین بنتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کے بعد انہوں نے آخر میں لکھا کہ یہ ساری بات درست ہے کہ ہم قرآن کی آیت سے بھی سمجھتے ہیں اور حدیث رسول میں بھی ہے کہ علی نفس رسول کی وجہ تمام انبیاء سے افضل، لیکن افضل نہیں ہے. ارے ہمارے کان کھڑے ہوئے کہ آپ نے قرآن کی آیت سے بھی ثابت کر دیا، حدیث رسول سے بھی ثابت کر دیا، پھر آپ نے کہا لیکن، ایک لیکن لگایا آگے، لیکن علی افضل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اجماع امت اور اجماع علماء اس کے خلاف ہے کہ علی کسی نبی سے افضل ہو. اب بتائیے اس پہ کیا انعام دیا جائے، اس پہ کیا کہا جائے؟ تو اب آپ جناب علی، اب کیا کیا جائے اس پہ کہ آپ قرآن کی آیت کو مانیں یا رسول کی حدیث کو مانیں یا مولویوں کے اجماع کو مانیں؟ چوائس آپ پر ہے، اختیار آپ کے پاس ہے، کسی نے کسی کو مجبور نہیں کیا. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے الگ ہو گئی ہے، کلیئر ہے. جو نہ ماننا چاہے تو نہ مانے، لیکن امیر المومنین وہ ہے. تو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہ بڑا اہم جملہ ہے اہل بیت کے فضائل میں، جہاں سے امام نے زیارت کا آغاز کیا کہ تمام اہل بیت پر سلام ہو. پھر مولا آگے فرماتے ہیں وموضع الرسالہ، ظاہر گنجائشات بہت ہیں اس میں کہ اہل بیت پر اور بھی گفتگو کی جائے کہ نبوت کے اہل بیت رسول کا ان سے طریقہ کار اور روش کیا ہوا کرتی تھی. اس وقت وہ موقع نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم سب ڈیٹیل آپ کے سامنے پیش کر سکیں. وموضع الرسالہ، سلام اس گھر پر جو رسالت کا مقام ہے.
جہاں اللہ نے رسالت رکھی ہے. اور اللہ نے جہاں رسالت رکھی ہے، سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے. ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ مولا میں غریب ہوں اور میں مقروض ہو چکا ہوں، آپ میری مدد فرمائیے کہ میرا قرض ادا ہو جائے. امام نے پوچھا کتنا قرض ہے تیرا؟ کہا 1000 درہم کا. تو امام نے کہا کہ میرے جد نے ارشاد فرمایا ہے کہ المعروف بقدر المعرفہ، جتنی کسی کی معرفت ہو اس کے ساتھ اس سے نیکی کرنی چاہیے. کسی کی معرفت زیادہ ہے تو نیکی اس سے زیادہ ہونی چاہیے. تو میں تیری معرفت دیکھنا چاہتا ہوں، تیری معرفت کتنی، میں تجھ سے کچھ سوال کروں گا. اس نے کہا کہ مولا آپ مجھ سے سوال کریں گے، میری کیا حیثیت ہے؟ تو امام نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں اور اس اعتبار سے جیسے تو سوال کا جواب دے گا میں تجھے عطا کروں گا. میں کس جملے میں عرض کر رہا ہوں؟ موضع الرسالہ، جہاں اللہ نے رسالت کو رکھا ہے. تو امام نے سوال کیا کہ یہ بتا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ کہتا ہے مولا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے، یہ سب سے پہلے. امام نے کہا کہ دین کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ کہا توکل علی اللہ، اللہ پر توکل رکھنا اس پر دین کی بنیاد. امام نے کہا حسن، تو نے ٹھیک کہا. پھر امام نے کہا کہ یہ بتا کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ یہ ہم سب کے لیے، ایک خدا کے ماننے والے کو جو خدا پر توکل رکھتا ہے اسے کیسا ہونا چاہیے؟ کہ مولا علم ہو اور اس کے ساتھ حلم ہو، یعنی علم بھی رکھتا ہو، حلم برداشت، حوصلہ. اس لیے کہ واقعا ایک عالم ہو لیکن اس کا حلم موجود نہ ہو، برداشت نہ ہو، تو لوگوں کو سمجھا نہیں سکے گا، سکھلا نہیں سکے گا. اس کے لیے بڑی قوت برداشت چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے واقعا حضرت نوح کا جگر چاہیے ہوتا ہے کہ 950 برس تک تبلیغ کرتے رہے اور فقط 72 سے 73 افراد ہوں گے جو نوح کی کشتی میں سوار ہوں. اللہ اکبر، آپ تصور فرمائیے گا. یعنی میں اپنی مثال یہاں پر فرض فرمائیے کہ الحمدللہ مجالس ہوتی ہیں تو جناب علی ایک خطیب ہے، وہ 10 دن تک ایک ہی موضوع پر مسلسل بولتا رہے. جیسے کہ وہ ایک لطیفہ نما مشہور ہو گیا کہ جناب ایک خطیب تھے، پورے عشرے میں حضرت یوسف و زلیخا کا قصہ پڑھتے رہے. آخر میں کسی نے سوال کر دیا مولانا یہ بتائیے زلیخا مرد تھی یا عورت تھا؟ سمجھ میں نہیں آیا ہماری یہ. تو کلیجہ خون ہو جائے گا کہ بس 10 دن تک میں محنت کر رہا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک تبلیغ کرتے رہے، 72 لوگوں خالی بات ماننے والے بس. تو اس نے کہا کہ علم ہو لیکن حلم ہو، برداشت ہو. رسول اللہ کے پاس جبکہ فرمایا کہ جس کسی نبی کو ویسی اذیت نہیں دی گئی جیسے مجھے اذیت دی گئی، رسول اللہ نے کہا. اور رسول اللہ کی اذیتیں کیا تھی؟ راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، غلاظتیں پھینکتے ہیں. اللہ یعنی کائنات کا رسول جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہو اس پر کوئی غلاظت پھینک، آپ تصور فرمائیے. اور پھر اسی وقت فرشتہ نازل ہوتا ہے کہ آپ حکم دیں تو جو 2 پہاڑ ہیں ان دونوں پہاڑوں کو ہم ملا دیں اور اس قوم کو برباد کر دیں. اور رسول سجدے میں سر رکھ کر کہتے ہیں کہ پروردگار میں ان کی ہدایت چاہتا ہوں، ان کی ہدایت فرماتے ہیں. یہ کریم رسول، رحمت للعالمین رسول. تو اس نے کہا کہ مولا علم ہو لیکن ساتھ میں علم برداشت بھی ہو. امام نے ایک سوال کیا، اچھا ہر ایک کے پاس علم تو نہیں ہوتا. امام نے کہا کہ کسی کے پاس علم نہ ہو تو کیا ہو؟ تو اس نے مولا کہا کہ اگر علم کسی کے پاس نہیں ہے، اتنے اس کے پاس دین کی نالج نہیں ہے، تو پھر دولت ہو اور ساتھ میں سخاوت ہو، یہ اس کے لیے بہتر ہے. امام نے کہا احسن. لیکن امام نے سوال آگے بڑھایا. امام نے کہا دولت بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی، نہ علم ہر ایک کے پاس ہے نہ دولت ہر ایک کے پاس ہے. امام نے کہا کہ دولت بھی نہ ہو تو کیا ہو؟ تو اس نے کہا مولا فقر ہو لیکن قناعت کے ساتھ ہو، پھر یہ ہو. اور امام نے کہا کہ اگر فقر ہو لیکن قناعت بھی نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ امام نے کہا جیسے سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ مولا پھر تو ایسے شخص کے لیے سزاوار ہے اس کے پاس نہ علم ہے جس کے ساتھ علم ہو، نہ اس کے پاس دولت ہے کہ سخاوت ہو ساتھ میں، اور اگر فقر ہے تو قناعت بھی نہیں ہے تو پھر ایسے شخص کے لیے تو سزاوار ہے کہ آسمان سے بجلی گرے اس کے اوپر وہ مر جائے، جینے کے قابل نہیں ہے وہ، پھر اس کا فائدہ نہیں کوئی رہنے کا. امام نے مسکرائے، اسے گلے سے لگایا. احسن المقال میں شیخ عباس قمی نے اسے لکھا ہے، اردو زبان میں بھی موجود ہے، پہلی ہی جلد میں جا کر دیکھیے گا. امام نے گلے سے لگایا اسے اور اسے 1000 درہم جو اس کا قرض تھا وہ بھی عطا کیا. اپنی انگشتر خاص سید الشہداء نے اپنی انگوٹھی اسے عطا کی، کہا یہ میری طرف سے ہدیہ ہے تیرے لیے. جب وہ تحفہ لے کر جا رہا تھا
تو اس نے ایک جملہ کہا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس گھر میں رکھنا ہے. اللہ جانتا ہے کہ کون سا گھر کریم ہے، کہاں اپنی رسالت کو رکھنا ہے. تو امام علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ، سلام اس گھر پر کہ جس پر اللہ نے رسالت کو رکھا ہے. ومختلف الملائکہ، اس گھر پر سلام کہ جہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، کبھی جبریل جھولا جھلانے کے لیے، کبھی چکی چلانے کے لیے، کبھی رضوان درزی بن کر آتا ہے. اللہ اکبر، کیا اس گھر کی شان ہے. چھوٹا سا گھر ہے لیکن آسمان والوں کا محور اور مرکز ہے. وہ ایسا لگتا ہے کہ ہر فرشتہ یہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے مجھے موقع ملے اور میں فاطمہ زہرا کے در پر جا کر خدمت کر لوں، میری نجات کا ضامن بن جائے. حدیث میں ہے کہ زیارت کربلا شیخ عباس قمی نے جہاں لکھی ہے وہاں پر اس جملے کو لکھا، کہا کہ جب آسمان سے کوئی بھی ملک نازل ہوتا ہے، کوئی بھی زمین پر کسی کام سے جا رہا ہوتا ہے، تو حوریں جنت کی اس سے کہتی ہیں کہ تم زمین پر جا رہے ہو، جب واپس آؤ تو ہمارے لیے ہدیہ لے کر آنا. تو ہدیہ زمین سے کیا لے کر، فرشتے کو ایک حور کو ہدیے کی کیا ضرورت ہے جو جنت میں موجود ہے، جو پہلے سے جنت میں موجود ہے، اسے ہدیے کی کیا ضرورت ہے. تو فرشتے سوال کرتے تمہارے لیے کون سا ہدیہ لے کر آئیں، کہ تم زمین پر جا رہے ہو، کربلا جا کر حسین مظلوم کی کچھ خاک ہمارے لیے لے کر آنا. ہمارے لیے آپ تصور کیجئے گا جو جنت میں موجود ہو اسے بھی کربلا کی طلب ہے، کربلا کی خاک میں سے. یہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. اسی لیے جب امیر المومنین کا جنازہ تابوت وہ چل رہا تھا تو پیچھے سے حسن اور حسین آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اٹھایا تھا اور آگے سے کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. جبرائیل اور میکائیل علی کے جنازے کو لے کر چل رہے تھے. اور مجھے ابھی صاحب خانہ کل وہ بیان فرما رہے تھے، ہماری ملاقات جب ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اب چونکہ مسجد کوفہ سے جہاں بیت علی ہے امیر المومنین کا گھر تھا، وہاں سے جنازہ چلا تھا نجف کی طرف. الحمدللہ وہاں پر بالکل ایسا تابوت اٹھتا ہے، اور نہیں معلوم تابوت وہ کیسے بناتے ہیں. مجھے بھی بڑا دیکھنے کا اشتیاق ہوا کہ انشاءاللہ کبھی موقع ملے اور نصیب ہو کہ 21 رمضان المبارک کو تابوت چلتا ہے جسے آگے سے اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا، اس انداز سے بناتے ہیں، اور پیچھے سے فقط وہ تابوت اٹھ رہا ہوتا ہے اور چل رہا ہوتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے اس واقعے کی کہ جب امیر المومنین کا تابوت چلا تھا تو آگے جبرائیل اور میکائیل اٹھا رہے تھے، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اور پیچھے حسن اور حسین اٹھا کر چل رہے تھے. تو یہاں میں ہاتھوں کو جوڑ کر جبرائیل اور میکائیل سے ایک درخواست کروں، میں کہوں تم نجف میں اس لاشے کو اٹھانے آسمان سے آ گئے، اس سے بڑھ کر کربلا میں ایک لاشے کو اٹھانے کے لیے آنا. ایک مظلوم کا لاشا، ایک سید کا لاشا، وارث موجود ہے لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں. حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. حسین مظلوم تاریخ ہیں، وہ ظلم جو آقا ابا عبداللہ پر ہوا ہے تاریخ میں نہیں ہوا کسی پر. حتیٰ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام 7ویں امام کا جنازہ بھی بے حرمتی کے لیے اس ہارون الرشید ملعون نے جنازہ مولا کا بغداد کے پل پر رکھوا دیا تھا رات کے وقت، تاکہ جنازہ رات کی تاریکی میں پامال ہو جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے. اس لیے کہ رات میں سواریاں گزریں گی جنازے کے اوپر سے، لاشا خود بخود پامال ہو جائے گا. لیکن رات کا وقت جیسے ہی ہوا سواریاں دونوں طرف سے آنا شروع ہوئی اور دونوں طرف سے قطاریں بننا شروع ہو گئی، اور بہت کوشش کی گئی کہ سواری کا جانور آگے بڑھے، لیکن جانور آگے نہیں بڑھتا. ابھی جب لوگوں نے اتر کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک مظلوم اور سید کا لاشا، فرزند رسول فاطمہ زہرا کی فرزند کا لاشا رکھا ہوا ہے، اور جانور نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. میں کہوں گا اے مولا امام موسیٰ کاظم، آپ 14 برس قید میں رہے، آپ پر ظلم ہوا. وہ قید کی جس میں نہ مولا پیر پھیلا سکتے ہیں، جس کی تنگی ایسی ہے، نہ مولا بلند ہو سکتے ہیں، نہ سورج کی روشنی تھی، نہ ہوا کا گزر تھا. 14 برس میں مولا، لیکن مولا لاشے کی پامالی کو بچا لیا گیا. کربلا میں ایک لاشا موجود تھا. میں جملہ ایک عرض کروں گا، ظاہر ہے کہ مجھے آج سید الشہداء کے مصائب ہم شہادت انشاءاللہ آخری مجلس میں عرض کریں گے، لیکن ایک بہن کی مظلومیت. جب سید الشہداء کا لاشا رکھا ہوا تھا تو میدان میں اور بھی لاشیں تھے. امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں جو اصحاب حسینی تھے ان کے بہت سے قبیلے والے یزید کے لشکر میں بھی تھے. کچھ قبیلے والے یزید کے لشکر سے مل گئے تھے جا کر، اور وہ
اپنے کسی فائدے کے لیے جنگ لڑ رہے تھے اپنے ہی قبیلے والوں سے، لیکن جب شام غریبہ لاشوں کی پامالی کا موقع آیا تو حبیب کا قبیلہ آگے بڑھا اور کہا اے عمر سعد، ہم نے تیرے کہنے پر اپنے آقا سے جنگ کی، تو ہم اپنے آقا کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ تو عمر سعد نے کہا کہ مجھے حبیب سے کیا کام، جاؤ حبیب کا لاشا لے کر جاؤ۔ ہور کا قبیلہ آگے بڑھا کہ ہم اپنے آقا کے لاشے کو پامال نہیں ہونے دیں گے، ہور کا لاشا ہٹا لیا گیا، حتیٰ علی اکبر کا لاشا بھی ہٹا لیا گیا۔ شہزادی ام لیلہ کے خاندان سے کچھ قبیلے والے تھے کہ یزید کی فوج میں تھے، وہ آئے اور انہوں نے اس خاطر کہ اکبر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے، اکبر کا لاشا ہٹا لیا گیا، مسلم کا لاشا ہٹا لیا گیا، جوہر کا لاشا ہٹ گیا، زہیر کا لاشا ہٹ گیا، ایک کے بعد ایک لاشیں الگ ہوتے رہے، درمیان میں ایک لاشا باقی رہ گیا کہ جس کا اٹھانے والا کوئی ایک مظلوم کا لاشا تھا، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف۔ زینب نے مدینے کا رخ کر کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، ہم نے سینے پر حسین کو یہ سید الشہداء کی مظلومیت ہے۔ آج سوچ کر آیا تھا میں حسین کی اس قربانی کا ذکر کروں کہ وہ فقط ایک قربانی نہیں ہے، وہ پورا خاندان قربان ہوا ہے حسین پر، پورا خاندان۔ اور یہ ہے شہزادی ام البنین کا خاندان، یہ ماں عجیب ماں ہے، اسے اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے تھے، لہذا کہا جاتا تھا ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تو یہ ماں کہا کرتی تھی اب مجھے ام البنین نہ کہو، اس لیے کہ وہ بیٹے کہا رہے کہ جن کی بات 4 بیٹے عطا کیے، چاروں کربلا میں شہید ہوئے۔ ایک داماد اللہ نے عطا کیا، ایک بیٹی تھی ام البنین کی، داماد ہیں ام البنین کے مسلم ابن عقیل۔ مسلم ابن عقیل کوفہ میں شہید ہوئے۔ مسلم کو اللہ نے 4 فرزند عطا کیے تھے، 2 مسلم کے ساتھ تھے طفلان مسلم جن کے ہم مصائب پڑھتے ہیں، جو کوفہ میں شہید ہوئے، 2 کربلا میں حسین کے ساتھ تھے جو عاشور کے دن شہید ہوئے۔ یہ ام البنین کا خاندان وہ ہے کہ بیٹے شہید، داماد شہید، نواسے شہید، بیٹیاں زینب اور ام کلثوم کے ساتھ اسیر ہو کے چلی ہیں، اصل پورا خاندان قربان ہوا ہے ام البنین کا حسین ابن علی پر۔ آج نواسوں کا مجھے ذکر کرنا ہے، ام البنین کے نواسے، ام البنین جیسے ابو الفضل عباس باب الحوائج ہے، ویسے ماں ام البنین بھی باب الحوائج ہے۔ اور یہ ماں اتنی مظلوم ہے، جنت البقیع میں تو جا چکے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے جو نہیں کہ انشاءاللہ خدا انہیں نصیب کرے۔ رات میں تو تاریکی ہوتی ہے، کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، جب دن کے وقت کچھ دیر کے لیے بھی کھلتا ہے اور لوگ دور سے زیارت کر رہے ہوتے ہیں، ائمہ کی قبروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہیں معلوم ایک مومن کیسے کس نگاہ سے کس دل سے اپنے اس مولا کی قبر کو دیکھے کہ جہاں کوئی چراغ نہیں ہے، جہاں کوئی زری نہیں ہے، جہاں کوئی گنبد موجود نہیں ہے، لیکن امام کی لہد نظر آ رہی ہوتی ہے۔ باقی قبروں پر جاتے ہیں، وہاں جا کر زیارت پڑھتے ہیں۔ آج اس وقت بھی ام البنین کی قبر وہ ہے کہ جس پر پہرا لگا دیا گیا ہے، اس ماں کی قبر پر اندر جا کر بھی کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، مظلوم ماں ہے۔ ان کے 4 نواسے تھے، میں نے عرض کیا 2 مسلم ابن عقیل کے ساتھ تھے، 2 حسین مظلوم کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گئے۔ اور جو 2 شہید ہوئے، مسلم کی زوجہ ساتھ تھی زینب کبریٰ کے، ام البنین کی بیٹی، یہ ساتھ تھی۔ جو 2 بیٹے شہید ہوئے وہ کربلا میں ہوئے، اور جو 2 کوفہ میں ہوئے یہ مسلم کے ساتھ آئے تھے۔ یہ 2 مسلم کے بچے ہیں، اور یہ 1 سال تقریباً گزر جانے کے بعد شہید ہوئے، اس لیے کہ جب کوفہ کے حالات خراب ہو گئے یہ اپنے بابا سے بچھڑ گئے تھے، اور پھر ابن زیاد نے اپنی قید میں رکھ لیا تھا۔ قید میں رکھ اس انداز سے 2 معصوم سے بچے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ 1 روٹی دی جاتی ہے پورے دن میں کہ جس میں دونوں بچے گزارا کرتے ہیں، پورا دن روزہ رکھتے ہیں، مختصر سا افطار کرتے ہیں، پوری رات عبادت میں بسر کرتے ہیں، یہاں تک کہ سال اور دن اور مہینے گزرتے چلے گئے۔ جو زندان بان تھا، ایک مرتبہ بڑے بیٹے نے، محمد ابراہیم ان کے نام ہے، بڑے بیٹے نے زندان بان سے کہا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ ہم کون ہیں، ہم پر رحم کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، تمہیں آزاد نہیں کر سکتا، کہ تو جانتا نہیں کہ ہم کون ہیں، کہ بتلاؤ، اپنا تعارف کرواؤ، کہ ہم فاطمہ زہرا کی نسل سے ہیں، ہم علی مرتضیٰ کی نسل سے ہیں، ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم سید زادے ہو، تو فاطمہ زہرا کی دروازہ کھول دیا کہ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ بچے جانے لگے
چھوٹے بھائی نے مڑ کر کہا کل قیامت کے میدان میں دادی فاطمہ زہرا کو نہیں سفارش کروں گا کہ دادی اس نے ہم پر رحم کیا تھا. یہ دونوں بچے چلتے ہیں اور انہوں نے ذہن میں ارادہ یہ کیا کہ ہم کوفہ سے نکلے ہیں، اب آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے کہ سپاہیوں کو اتنے زیاد کے سپاہیوں کو پتہ نہ چلے ہم مدینہ پہنچ جائیں. تو یہ رات میں سفر کیا کرتے تھے، دن میں چھپ جایا کرتے تھے. ایک مقام پر نہر کے کنارے یہ موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت آتی ہے پانی بھرنے کے لیے. جیسے اس نے پانی میں دیکھا 2 چاند سے چہرے نظر آ رہے ہیں، مڑ کر دیکھا تو درخت کے پیچھے 2 بچے موجود تھے. دونوں بچوں کو لیا، بچے گھبرا گئے. شاید رخسار پر ہاتھوں کو رکھ کر کہا ہوگا وہ تماچے نہ مارو. لیکن وہ بوڑھی عورت شفیق تھی، اپنے سینے سے لگایا. اسے معلوم ہوا مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں، ہاتھوں کو چوما، گھر میں لے کر آئی ادب اور احترام کے ساتھ. اس کا دلیل بیٹا یا شوہر، دونوں روایتیں موجود ہیں. داماد کے بارے میں بعض لوگوں نے لکھا ہے جب وہ گھر پر آیا پریشان تھا. ماں نے پوچھا پریشان کیوں ہے؟ کہ ابن زیاد کی قید سے 2 بچے چلے گئے ہیں اور اس نے انعام رکھا ہے کہ جو ان بچوں کے سروں کو لائے گا اسے انعام دیا جائے گا. ماں نے کہا کہ یہ کام نہ کر، لیکن ایک مرتبہ اسے شک ہو گیا. پتہ چل گیا کہ دونوں بچے یہی موجود ہیں. رات کا وقت تھا، تاریخ میں ہے کہ دونوں بچوں کو کہیں یہ دوبارہ سے نہ چلے جائیں. دونوں بچوں کو رسیوں سے باندھ دیا، پوری رات رسیوں میں رہے. کربلا والوں کا یہی مقدر ہے، اس لیے کہ ایک بچے کوفہ سے شام تک اس کے گلے میں رسی رسیوں میں بند رہے. کربلا والوں کا مقدر ہے. یہ دونوں بچے رات کی تاریکی میں رسیوں میں جگڑے رہتے ہیں. صبح کا وقت ہوتا ہے، یہ دونوں بچوں کو لے کر جاتا ہے، نہر کے کنارے پہنچا. ایک مرتبہ بچوں کو مارنا چاہتا ہے. دونوں نے کہا اچھا ایک کام کر، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے، ہم نماز پڑھ سکیں. نماز پڑھی دونوں بچوں نے. یہ ہمارے بچوں کے لیے پیغام ہے جن کا نماز سے عشق تھا. ایک مرتبہ آگے بڑھنا چاہتا ہے مارنے کے لیے، چھوٹے بھائی کو کہ بڑا بھائی آگے بڑھ گیا. کہا پہلے مجھے مار دو، چھوٹے بھائی کو مار. پہلے ایک بھائی کو سر تن سے جدا کر دیا، سر اپنے پاس انعام کے لیے رکھ لیا اور لاشیں کو اس نہر میں بہا دیا، دریا میں پھینک دیا. بس وہ لاش سمندر کی موجوں پر تھی جب تک دوسرے بھائی کی لاش نہ آ گئی. ان دونوں سروں کو لیا، ان دونوں سروں کو لے کر ابن زیاد کے پاس جب پہنچا ہے انعام کے لیے، ابن زیاد جیسا شقی انسان اسے برداشت نہ ہو سکا. اس نے کہا ارے تجھے ان معصوم بچوں پر رحم نہ آیا، تجھے ان معصوم بچوں کو قتل کر دیا. ابن زیاد نے ان دونوں بچوں کے قاتلوں کو، اس نے انعام کا وعدہ کیا تھا لیکن کہا تو اتنا شقی ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا. بس جب یہ دونوں بچے شہید ہو گئے، اب وہ 2 بچے تھے جو کربلا میں مسلم کی زوجہ کے ساتھ تھے، وہ عاشور کے دن شہید ہوئے. جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا ہے، زوجہ مسلم ساتھ تھی. دار الامارہ پر مسلم کا لاشا نظر آیا، لاشا لٹکا ہوا تھا. ایک مرتبہ زوجہ مسلم نے سلام کیا، السلام علیک یا شہید اللہ، شہید راہ خدا تجھ پر سلام ہو. اور پھر کہا اے مسلم میں تیری زوجہ ہوں، جو 2 بچے میرے ساتھ تھے وہ میں نے حسین پر قربان کر دیے. جو 2 بچے آپ کے ساتھ تھے وہ کہاں ہے مسلم؟ ارے میری گود کے مارے کہاں چلے گئے؟ الہی میں فاطمہ و ابیہا و بعلہا بنیہا والسر المستودع فیہا اللہم ارزقنا بالدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت. مولا آپ کی شفاعت نصیب نہ ہو تو مولا میرا کیا حال ہوگا؟ میرے گناہوں کی وجہ سے، میری خطاؤں کی وجہ سے. اعمال میں کوئی عمل ایسا نہیں جو قبول ہو سکے، لیکن مولا اگر آپ کی شفاعت مل جائے تو پھر کیسا عذاب، کون سا عذاب ہو سکتا ہے؟ مولا آپ کی شفاعت نصیب ہو. اللہم ارزقنا من دنیا زیارت الحسین وفی
الآخرة شفاعة الحسين وأدخلنا الجنة من باب الحسين واجعلنا من الباكين في عزاء الحسين واشف مرضانا بحق علي بن الحسين وصلى الله على محمد والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اما بعد مجھے ٹیشو دے دیں گے؟ ٹیشو ایک ٹیشو پیپر دے دیجیے. شکریہ بہت اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل. وہ جنت کی خوشبو جس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ 500 برس کے فاصلے سے وہ خوشبو سنی جائے گی، سونگی جا سکے گی. جنت اس کا 500 برس کا فاصلہ، اتنا سفر آپ طے کیجئے، وہاں تک جنت کی خوشبو جا رہی ہوگی. رسول اللہ نے کہا جنت میں جانا دور کی بات، 500 برس کے فاصلے پر رہے گا، خوشبو بھی نہیں سن سکتا. لہذا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، کسی نے سوال کیا جب مولا سے کہ مولا دین کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، تو امام نے فرمایا کہ الدین علی خمسۃ اسس، کسی روایت میں اسس ہے یعنی اساس، اساس کی جمع ہے اسس یا بنیاد، جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں. دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. فرمایا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی ولایت، ان 5 چیزوں پر ہے. تو اس نے سوال کیا کہ مولا ان میں سے کیا نماز سب سے افضل ہے؟ امام نے کہا اللہ. کہ مولا روزہ افضل ہے؟ کہا اللہ. زکوٰۃ اور حج افضل ہے؟ کہا اللہ. تو مولا کیا افضل ہے؟ کہ ولایتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی ولایت ان میں سب سے افضل ہے. تو جیسے ہی اس نے جملہ سنا تو اسے سوال کیا، علت جاننے کی کوشش کی، مولا لما، کیوں آپ کی ولایت ان سب میں کیوں افضل ہے؟ تو امام نے ایک وجہ بیان کی، شاید اس سے پہلے آپ نے روایت نہ سنی اس انداز سے. امام نے وجہ بیان کی کہ ولایت اہل بیت اطہار کیوں سب سے زیادہ افضل ہے. امام نے کہا اس لیے کہ نماز حاضر پر پوری ہے لیکن مسافر پر قصر ہو جاتی ہے، روزہ مسافر پر معاف ہو جاتا ہے، حج فقط صاحب استطاعت پر واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ جو نصاب تک پہنچ جائے فقط اس پر واجب ہوتی ہے. لیکن ہم اہل بیت کی ولایت وہ ہے حاضر ہو یا مسافر ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، مریض ہو یا جوان ہو، کسی عمر کا ہو کسی مسلک کا ہو، اہل بیت کی ولایت سے کوئی مستثنا نہیں. صلوات بڑا ایک خوشی
مسند امام زمانہ بلند تر تلوار اللہم صل علی محمد وآل محمد. اس ولایت کے دائرے سے کوئی مستثنا نہیں ہے، اس میں سب شامل ہے. لہذا یہ ایک واحد عبادت ایسی ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی کمی کسی مقام پر نہیں ہے. ہر عبادت میں کہیں نہ کہیں گنجائش موجود ہے، لیکن ولایت اہل بیت اطہار میں کوئی گنجائش نہیں ہے. لہذا اس ولایت کو جو نہیں مانتا اس کا دین خطرے میں ہے. اسی ولایت کے صدقے میں دین بچا ہے. علامہ سید علی نقی نقن صاحب اعلی اللہ مقامہ، جو کراچی بھی آتے تھے مجالس پڑھنے کے لیے، ان کی کتابیں بہت موجود ہیں. البتہ تھوڑی سی مشکل کتابیں ہوتی ہیں، ان کی اردو ذرا سی ثقیل اور مشکل ہوا کرتی تھی. تو علامہ نقن صاحب ایک مرتبہ کانفرنس میں شرکت فرما رہے تھے انڈیا میں. بہت جلیل القدر عالم ہے، ان کے ساتھ کچھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں ہندوستان میں، ان کے ساتھ کچھ زیادتیاں بھی کی گئی ہیں. اور یہ ہماری قوم کے لیے ایک مشکل ہے کہ بہرحال اگر کسی کی کوئی بات اچھی نہ لگے تو اس کی ساری زندگی کی جو محنتیں ہیں اور ساری زندگی کی جو خدمتیں اسے ایک طرف رکھ دیتے ہیں. حتیٰ میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، زیادہ ڈیٹیل کیونکہ موضوع نہیں ہے میرا کہ میں علامہ نقن صاحب پہ گفتگو کروں. ان کا پتلا تک بنا کر جلایا گیا، جبکہ واضح اور مسلم مجتہد تھے. یعنی ایسے مجتہد کہ پرانے دور میں اجازت نقل حدیث دیا جاتا تھا مجتہدین کی طرف سے. ہر ایک کو حدیث بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ جس کی جو مرضی آئے وہ اپنی طرف سے حدیث بیان کر دے. نہیں، یہ حدیث بیان کرنا یہ ایک سنگین اور مشکل مسئلہ، اس لیے کہ ہمیں کیا معلوم ہے کتاب میں حدیث لکھی ہوئی صحیح ہے یا نہیں ہے. کسی نے لکھ دیا کتاب میں کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، ہمیں معلوم ہے کہ واقعی چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، اس کا راوی درست ہے یا نہیں، اس کی سند صحیح ہے یا نہیں. تو اجازت نقل حدیث دیا جاتا تھا کہ فقط خاص لوگوں کو حدیث بیان کرنے کی اجازت ہوتی تھی. مجتہدین اپنے شاگردوں کو دیا کرتے تھے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا آیت اللہ مرشی نجفی کا، کہ جو قم میں مدفون ہیں، جن کی کئی مرتبہ امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، صلوات بر محمد و آل محمد. محرم الحرام کی دوسری تاریخ ہے اور محرم الحرام کی دوسری تاریخ ہے اور ہم نے کل اپنے اس موضوع کا آغاز کیا تھا اس مقام پر، وہ ہے شرح زیارت جامع کبیرہ. اور ہم نے گزارش کی کہ انشاءاللہ اس زیارت میں ہم اہل بیت اطہار کا جو تعارف خود امام علیہ السلام نے اپنے زبان مطہر سے ارشاد فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کریں گے. کل چونکہ آف تھا، ہالیڈے تھا، اس بنیاد پر ہماری گفتگو تھوڑی سی لمبی رہی تھی، تقریباً 1 گھنٹہ ہماری گفتگو ہوئی تھی. لیکن ورکنگ ڈے کے حساب سے ہماری گفتگو محدود رہے گی تاکہ جو مومنین اپنے آفیسز میں دوبارہ پہنچنا چاہتے ہیں کام پر وہ دوبارہ جا سکیں اور اس میں کوئی تاخیر نہ ہو. اہل بیت اطہار علیہ السلام، ان کی مودت اور محبت جو زیارت جامع کبیرہ کا اصل موضوع ہے، جو اصل ٹاپک ہے اس زیارت کا، یہ تمام عبادتوں میں سب سے اہم اور سب سے افضل عبادت ہے. کہ اگر یہ عبادت نہ ہو تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج اور زکوٰۃ و خمس قبول ہے، جب تک اہل بیت اطہار کی مودت ساتھ میں شامل نہ ہو. کہ سرکار ختم مرتبت نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، اگر کوئی شخص 1000 برس عمر پائے، 1000 برس، اور دن بھر ساری زندگی روزہ رکھتا رہے اور ساری رات عبادت نماز شب میں گزارے اور 1000 جہاد کرے اور کوہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی زکوٰۃ میں دے دے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مر جائے لیکن تیری محبت نہ رکھتا ہو تو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. فاتحہ الی ارواح المؤمنین والمؤمنات. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن وعلیکم السلام. بسم اللہ